حضرات آئیے اور ہم حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتاب کو کھولتے ہیں، ان کی زندگی کی کتاب کو کھولتے ہیں اور ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا ہم کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے کیا پوری زندگی کیا مغربی تہذیب کے سے محبت کی ہے یا نفرت کی ہے؟ حضرات ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند ایک اپنے مرید کی یہاں پہ شادی میں چلے گئے، شادی ہو رہی تھی، سنت رسول کو ادا کیا جا رہا تھا۔ آج ہم یہاں پر جو شادیاں کر رہے ہیں، ہمارے سماج میں جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، میرے بھائیوں یہ گناہوں کا بوجھ تم اپنے سر پہ لاد رہے ہو۔ یہ کون سا ایسا گناہ ہے جو شادی کے موقع پر تم نہیں کرتے ہو؟ ارے ذرہ برابر بھی تم مذہب اسلام کو میرے بھائیوں اپنے زندگی میں لانا نہیں چاہتے ہو۔ شادیوں میں میرے بھائی جب سے شادی شروع ہوتی ہے 3 دن جشن منتا ہے، 3 دن جشن منایا جاتا ہے شادی کا۔ شادی جو سنت رسول تھی میرے بھائیوں، انسان جب شادی کر لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج جہاں شادیاں ہوتی ہیں سارے کام غیروں کے آ جاتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہو، مغربی تہذیب کو زندہ کرنے والا نہ ہو۔ پہلی تاریخ سے دیکھ لیجئے، پہلی تاریخ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے، پہلا دن جب شادی کا ہوتا ہے جس کو ہم مڈھا کہتے ہیں، اس دن میرے بھائیوں رنڈیاں بلائی جاتی ہیں، ارے مے خانے کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، شراب نوشی کی عیاشی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور دعویٰ یہ کی جاتا ہے ہم مذہب اسلام کے فالوور ہیں، ہم مذہب اسلام کے انویائی ہیں۔ تم کس بات کی مذہب اسلام کے انویائی ہو؟ کس طریقے سے مذہب اسلام کے انویائی ہو؟ تم کس طریقے سے ٹی ٹی ایس ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تم کون سے سلسلے کے ماننے والے ہو؟ تم کسی سلسلے کے نہیں بلکہ تم شیطان کو ماننے والے ہو، کیونکہ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ تم شادی کرو تو تم میرے طریقے پہ کرو، تم مے خانے کی محفلیں سجاؤ، تم رنڈی خانے کی محفلیں سجاؤ۔ میرے بھائیوں ہم کو کہیں بھی مذہب اسلام یاد نہیں آتا ہے، لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے اس وقت ہم چند لمحوں کے لیے 5-6 منٹ کے لیے مذہب اسلام کو اپنے گھر میں داخل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس دن سے رشتہ لگتا ہے اس دن سے لے کر کے جب تک لڑکی مر نہیں جاتی ہے ہم شیطان بن جاتے ہیں، ہم ابلیس بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم لڑکی والے پر اتنا زور کرتے ہیں، اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہم کو گھڑی چاہیے، ہم کو گاڑی چاہیے، ہم کو فلانا چاہیے، ہم کو فلانا چاہیے، ہم کو جہیز چاہیے۔ بہرحال میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جب ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو شریعت کے مطابق ہو، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں، گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، تو میرے بھائی دنیا نے سمجھ لیا یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، جب کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور رب سے جب تمہارے کوئی بھی کام پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ تم رسمی رواجی مسلمان بنے ہوئے ہو، چاہے تم رضوی بن جاؤ، چاہے تم شیری بن جاؤ، کسی بھی سلسلے کے فالوور بن جاؤ، چاہے وہ کسی بزرگ کے فالوور بن جاؤ، تمہارا کوئی بھی بزرگ کا کوئی بھی فیض کام نہیں دے گا میرے بھائی جب تک تم مذہب اسلام کے پوری طریقے سے مذہب اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پوری طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ غیروں کی طریقے جو تم شادیوں میں اپناتے ہو، جب میرے بھائیو جب تمہارے شادی ہو تو تمہارے غیروں کے شیطانی طریقے آ جاتے ہیں، جب تمہارے یہاں کوئی موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو میرے بھائیو پہلے دن سے لے کر کے 40 بجے تک تم سارے کام شیاطینی کرتے ہو۔ میرے بھائیو تمہارے محلے کے لوگ، تمہارے جتنے بھی محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، میرے بھائیو یہ بھی تو کام شیطانی ہے۔ میرے بھائیو جب تم کھانا کھلاؤ گے تو غریبوں کو بھی کھانا کھلانا پڑ جائے گا۔ آج ایک لڑکی والے سے ایک لڑکا والا اتنا زور کرتا ہے، اتنا زور کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جنم دے دیا، اس زمین کے اوپر بہت بڑا پاپ کر دیا ہے۔ میرے بھائیو آج لوگ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کے روتے ہیں کہ ہائے افسوس ہم نے اپنی بیٹیوں کو جنم نہ دیا ہوتا تو یہ بہتر تھا، تاکہ یہ لڑکے والے کا ظلم ہمارے اوپر نہ ہوتا۔ اتنا ظلم کرتے ہیں لڑکے والے لڑکی والے پر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اگر تم مذہب اسلام میں داخل ہی ہونا چاہتے ہو
تو پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ غیروں کی رسم و رواج تم چھوڑ دو میرے بھائیوں، یہ غیروں کے طریقے تم چھوڑ دو، لیکن چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارا پیر عیاش ہے، یا تمہارے پیر کی زندگی میں مغربی تہذیب سمائی ہوئی ہے۔ جب تمہارے پیر، وہ ہندوستان کا پیر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے 5 کروڑ ان بھکت ہیں، تو وہ پیر مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، تو اس کے مرید مغربی تہذیب کے سانچے میں کیوں نہ ڈھلے ہوں گے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، کتنا ہی بڑا 5 کروڑ 6 کروڑ والا پیر کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ مغربی تہذیب کو جو تم نے اپنے سینوں سے لگایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تمہاری کہیں عزت ذرہ برابر پوری زمین پہ، پوری روئے زمین پہ تمہاری کہیں عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑے 5 کروڑ 6 کروڑ والے پیر کا دامن ہے تو ہم جنت میں چلے آئیں گے، تیرا پیر جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ ارے جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، تو جنت میں چلے جائے گا، تو جہنم میں سیدھے ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب سے پہلے اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم TTS بن گئے، ہم تاج الشریعہ کے مرید بن گئے، تاج الشریعہ کے بیٹے کے مرید بن گئے۔ ان باپ بیٹوں نے، جن باپ بیٹوں نے کبھی شریعت مطہرہ کا ایک ذرہ برابر کام نہیں کیا، جس میدان تدریس میں ہو، میدان تصنیف میں ہو، ایک کوئی کتاب، چھوٹی سی کتابچہ نہیں لکھا ہے، جن باپ بیٹوں نے کبھی شریعت مطہرہ کے مطابق کوئی کام نہیں کیا ہے، ان باپ بیٹوں کی تم بیت پہ اتنا بڑا اتنی زیادہ ناز کرتے ہو، تو تم میرے بھائیوں یاد رکھو، تم کو فخر اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تم سنی لون کو، میرے بھائیوں سنی لون کی زیارت کر لو اور تم تاج الشریعہ کی زیارت کر لو، نہیں تاج الشریعہ میں اور سنی لون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے سنی لون جو ہے وہ دن میں کم کماتی ہے، رات میں زیادہ کماتی ہے۔ اسی طریقے سے تم نے آج اس اختر رضا خان کے بیٹے نے اپنے باپ کی زندگی کو، اپنے باپ کی ذات کو سنی لون سے زیادہ قیمتی بنا دیا ہے۔ اگر تم کو اس اختر رضا کو اپنے گھر میں بلانا ہے تو سنی لون سے زیادہ پیسے دینا پڑ جائیں گے، سنی لون سے زیادہ ٹیکس دینا پڑ جائے گا، تو نہ ہی سنی لون کی ذات میرے بھائیوں پیسے سے، بنا پیسے کے تم خرید سکتے ہو، نہ ہی اس اختر رضا خان کی ذات کو بنا پیسے کے تم اپنے گھر بلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں وہ مفتی اعظم ہند جس نے پوری زندگی ایک تعویذ کے ذریعے، ایک تعویذ کا پیسہ نہیں لیا، ایک اپنے گھر میں کسی مرید کی یہاں جانے کا پیسہ نہیں لیا، آج انہی مفتی اعظم ہند کی گدی پہ بیٹھنے والا وہ تاج الشریعہ جو شریعت کا تاج نہیں شیطان کا تاج ہو سکتا ہے، وہ شیطانی رسم کو زندہ کرنے والا اختر رضا، اس کو جب گھر پہ بلانا ہے تو 2 کروڑ کا پورا بہت بڑا نذرانہ چاہیے، تب وہ آنے کو تیار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں تم ان ظالم پیروں کے ان کے چہروں کو دیکھ کر کے تم بک سکتے ہو، بہک سکتے ہو، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند جب دیکھتے تھے، جب کسی کو مرید بناتے تھے تو میرے بھائیوں اس کو مرید بنانے سے پہلے اس کی زندگی میں انقلاب لاتے تھے۔ ایک کہنے کا مطلب یہ، ایک مرید نے دعوت کر دی حضور آپ میرے یہاں آ جائیے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، مگر یاد رکھنا میں آ رہا ہوں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس وقت میں تیرے گھر میں قدم رکھوں گا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی پیرا مریدی کرنے والے ہیں، یہ پیرا مریدی کے ذریعے سے بزنس کرنے والے ہیں، شیئر مارکیٹ کو کھولنے والے ہیں، میرے بھائیوں آج یہی حضور مفتی اعظم ہند کی اسی رسم کو زندہ کرتے ہوتے تو آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر 1 کروڑ جہاں پر برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہر انسان کی تعداد سے زیادہ فتنے پیدا ہو چکے ہیں، شیطان پیدا ہو چکے ہیں، وہ برائیاں کبھی جنم نہ لیتی۔ لیکن میرے بھائیوں سب سے زیادہ بڑی برائی ہمارے ہندوستان کے اندر یہ پیر زادے، یہ شہزادے ہیں، یہی ہیں جو ہمارے 1000 برائیوں کو جنم دیتے ہیں عرس بازی اور محرم بازی کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں
ہمارے سماج کے اندر برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا میں تیرے گھر پہ آ جاؤں گا لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے پیر کتنے عیاش ہیں، تو ان کی عیاشی کو اگر دیکھنا ہے تو ممبئی کے اندر چلے جاؤ۔ کوئی ہندوستان کا کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گدی نشی لڑکی نشی کیوں نہ ہو، وہ سب آپ کو ممبئی کے اندر شراب کی بوتلوں میں لوٹتا ہوا مل جائے گا۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند جہاں اپنے مرید کے یہاں جاتے تھے تو پہلے شرط لگا لیتے تھے میں تیرے گھر پہ آؤں گا لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرید نے کہا ہاں حضور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو میرے گھر پہ مہمان بن کر کے آ رہا ہے کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ 15ویں صدی کا مجدد آ رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند خوشی سے اس کے گھر پہ چلے گئے، لیکن کیا ہوا، شادی ہو گئی، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ناچ گانا نہیں ہوا۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا، جب نکاح کے وقت آیا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ جو دولہا میاں تھے جن کے گھر پہ بارات سجی ہوئی تھی، جو دولہا میاں بنے ہوئے تھے، وہ شریعت کا سب سے بڑا، جو شریعت کا جو شعار ہے، جس کو کہیے سنت رسول کہیے، اللہ کا نور کہیے، جس کو داڑھی مبارکہ کہیے، وہ داڑھی مبارکہ بالکل کلین سیب کلین چٹ لے کر کے حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرا نکاح پڑھا دیجیے۔ آپ کا چہرہ ایک دم جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ظالم، میں نے تجھ سے کہا تھا میں شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میں تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ کہا حضور کون سا شریعت کا کام ہوگا، میں نے کوئی شریعت کا کام نہیں کیا ہے، کھانا شریعت کے مطابق کھایا ہے، میں نے پانی شریعت کے مطابق پیا ہے اور پلایا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ کہا ظالم، تو سراپا شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کہا کون سا کام شریعت کے خلاف؟ کہا دیکھ اپنے چہرے کو، دیکھ آئینہ میں، تو سب کچھ آئینہ تجھ کو بتا دے گا کہ تیرے چہرے پر شریعت کا کوئی نور ہے، شریعت کی سنت رسول ہے۔ کہا ہاں حضور یہی سنت چھوٹ گئی، اب حضور اس کا کیا، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے۔ کہا نہیں، میں مصطفیٰ رضا خان، میں مجدد اعظم ہند کا بیٹا ہوں، میں کبھی بھی دشمنان اسلام کے ساتھ میں کبھی بھی کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، کوئی بھی جو ہے ذرہ برابر کوئی بھی ایک محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے، اگر تجھ کو مجھ سے نکاح پڑھوانا ہے تو تجھ کو پہلے داڑھی سجانا پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے ولی کے ہاتھوں پہ یہ توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد میں کبھی داڑھی نہیں مڈاؤں گا۔ کہا نہیں، یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جب تک تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب تک تیری داڑھی نہیں نکل آئے گی اس وقت تک میں نہیں تیرے گھر سے جاؤں گا اور نہیں میں تیرا نکاح پڑھاؤں گا۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند سارے براتیوں سے کہہ دیتے ہیں اے براتیوں، جتنا بھی کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، وہ سب میری طرف سے رہے گا، لیکن جب تک اس دولہا میاں کی چہرے پہ داڑھی نہیں آ جائے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ اور رات 3 دن تک برات ٹھہری رہی، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، جہاں آج جس گھر میں پیر پہنچ جاتا ہے سارا لوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو وہی مفتی اعظم براتیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، براتیوں کو پانی پلا رہے ہیں، 3 دن تک کھانا کھلایا تاکہ سنت رسول زندہ ہو جائے، اور وہاں پر جتنے بھی براتی تھے وہ سب سنت رسول کو زندہ کرنے والے یعنی داڑھی رکھنے والے ہو گئے۔ کہا حضور مفتی اعظم ہند ہم نے پیر تو بہت دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا پیر نہیں دیکھا کہ جس نے شریعت مطہرہ کے ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی مرید کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیا ہو اور اتنا زیادہ اس نے کوششیں کی ہوں۔ تو میرے بھائیوں جب 3 دن کے بعد میں دولہا میاں کے چہرے پہ داڑھی آ گئی، اور پھر جب داڑھی آ گئی 3 دن کے بعد میں، جب آپ نے کہا آج میں تیرا نکاح پڑھاؤں گا کیونکہ مجھ کو اب تیری کچھ علامتیں شریعت مطہرہ کی دکھنے لگی ہے، امید ہے کہ تو اب اپنے چہرے سے سنت رسول کو ختم نہیں کرے گا۔ بہرحال اس نے سنت رسول کو زندہ کر لیا۔ جب اس نے سنت رسول کو اپنے چہرے پہ سجا لیا تب میرے حضور مفتی اعظم ہند نے اس کا نکاح پڑھایا۔ تو حضرات یہ ہے میرے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی، یہ ہے ہم کو سبق لینا چاہیے، ہم کو ہی نہیں ہندوستان کے جتنے بھی پیر زادے ہیں، ہندوستان کا جو سب سے
سے بڑے اجمیر شریف کی درگاہ ہے، وہاں کا جو گدی نشین ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں مل سکتی. وہ ظالم، وہ شیعوں کا ایجنٹ، وہ کہتا ہے داڑھی رکھنا کوئی ضرور نہیں ہے. وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں مسلک رضا کا فالوور ہوں، لیکن اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری نظروں سے کوئی ایک ایسی حدیث نہیں گزری ہے جس میں یہ آیا ہو کہ جہاں پر ہم کو 4 مشت، 1 مشت ہم کو داڑھی رکھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے میں طاہر القادری ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے میں طاہر القادری ہوں، اور ہندوستان کے جتنے بھی پیر ہیں ان سب کا پیروں کا سرگنا ہوں، لیکن وہ داڑھی چھوڑنے کو تیار نہیں. داڑھی چھوڑنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ مغربی تہذیب کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ہے ہمارے آج کے ہندوستان کے، پاکستان کے پیروں کا حال، اور وہ تھا ہمارے حضور مفتی اعظم ہند کا تقبہ. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے ارے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں